الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال اللہ تعالی وقال علیہ الصلاۃ والسلام من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام سباب المسلم فسوق وقتال کفر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنة قطات۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنہ وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم۔ قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فأفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته۔ وقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامۃ لسان من نار۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ یعنی من عمل فقد تاب منہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر ایک شخص سے۔ ایک یہ کہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا، دوسرا یہ کہ اپنے مال کو کیسے کمایا، تیسرا یہ کہ مال کو کیسے خرچ کیا، چوتھا یہ کہ علم کو کیسے استعمال کیا، اور پانچواں یہ کہ اپنے جسم کو کن چیزوں میں استعمال کیا۔ اب اس حدیث شریف کے مطابق ہمیں ان 5 سوالوں کے جواب کی عملی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر زبان کی بات نہیں ہوگی، وہاں عمل پیش ہوگا۔ اگر کسی کا عمل ان سوالوں کے جواب دے رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی کا عمل ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا تو وہ ناکامیاب ہے۔ اب ہے تو یہ 5 چیزیں، لیکن اس میں سب سے اخیر میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو کن چیزوں میں استعمال کیا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں جو مختلف کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس دماغ ہے، دل ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں۔ یہ سب جسم کے اعضاء مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کان سننے میں، آنکھیں دیکھنے میں، زبان بولنے میں، دماغ سوچنے میں، اور عقل اور دل محبت میں اور نفرت میں، ایمان میں، کفر میں،
الغرض یہ جو ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. آج اصل میں صرف ایک عضو جس کا فائدہ اور شر بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، اور وہ ہے زبان کے بارے میں. زبان یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے گناہ بہت ہیں. اس واسطے شریعت مقدسہ نے خاموشی کی تعریف فرمائی ہے اور خاموش رہنے کی رغبت دی ہے الا کہ اظہار حق کی ضرورت پیش آئے. اس کے بارے میں پوچھنے کی تو یہ حد ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یعنی انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک طاق لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے. یعنی جو لفظ بھی ہمارے زبان سے نکل رہا ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی چیز مس نہیں ہوتا. اب ہم 3 قسم کی باتیں کر سکتے ہیں: مفید، نقصان دہ اور خاموشی. اب میں اگر اس حدیث شریف کی طرف چلا جاؤں جو ہے تو یہ نہیں اس کے بارے میں لیکن اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ بری صحبت سے خلوت اچھی ہے اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے. بس اچھا بولنا، حق کے لیے بولنا، یہ خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی غلط بولنے سے بہتر ہے. اب جیسے کہ ماحول کے اندر شر کا چونکہ غلبہ ہے لہذا اچھے ماحول ملنا بہت مشکل ہے، تو مجبور انسان کو خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. بہنی اس طریقے سے آج کل جب انسان بولتا ہے تو یا تو انسان کو اپنی زبان پر خوب کنٹرول ہو اور اس وقت بولے جب بولنے کی ضرورت ہو، اس وقت خاموش ہو جس وقت خاموشی کی ضرورت ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس طرح کنٹرول نہیں ہے تو پھر خاموشی بہتر ہی ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ حق کے بولنے کے لیے بھی خاموشی کی ضرورت ہے. اب لوگ کہیں گے بھئی یہ کیا تو نے بات کر لی، حق کے بولنے کے لیے خاموشی کی کیسی ضرورت ہے؟ تو ہوشیار لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بولنا چاہتے ہو اس کا پہلے اندازہ کر لو کہ یہ بولنا اچھا ہے، فائدہ کرے گا، یا نقصان دہ ہے، نقصان کرے گا. اب اس بات کے سوچنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر وقت کی ضرورت ہے. اس وقت آپ اگر بولیں گے تو یہ تولنے کے بغیر بولنا ہوگا جس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اتنا خاموشی ضروری ہے کم از کم حق بولنے کے لیے بھی کہ انسان پہلے سوچ سکے کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. یہ جو فرمایا گیا نا کہ انسان جب خاموشی اختیار کر اس کی زبان پہ پھر حق بولتا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے؟ خاموش رہنا جب انسان سیکھ لیتا ہے تو بر وقت بولنا آسان ہو جاتا ہے.
کیونکہ جو مسلسل بولنے کا عادی ہے اور رک ہی نہیں سکتا، تو وہ مفید باتیں کم کرے گا اور غلط باتیں زیادہ اس سے ہو جائیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ شیخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شیخ کو یہ سیکھنا ہوتا ہے پہلے کہ کب بولنا ہے اور کب بولنا نہیں ہے، اور جس وقت وہ سیکھ لیتا ہے یہ، تو پھر بر وقت بولنے کا طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، تو اس کے بعد جب وہ بولے گا تو دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور مرید چونکہ ابھی اس کو سیکھ رہا ہے، ابھی راستے میں ہے، اس وجہ سے اگر وہ بولتا رہے گا تو ممکن ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے۔ تو زبان کے بارے میں احتیاط بہت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں احادیث شریفہ بہت صراحت کے ساتھ آئی ہوئی، جیسے آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بتایا، اس میں جتنی صراحت ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، تو اس طرح احادیث شریفہ بھی ہے۔ مثلا ابھی میں نے جو احادیث شریفہ تلاوت کی ہیں، اس میں سے پہلے حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس کی جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو جو دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کو زبان کہتے ہیں۔ اور زبان چونکہ جب بھی بولتی ہے تو اس میں رزق ہوتا ہے کہ اچھا بولے گی یا غلط بولے گی، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس بات کا احتیاط کرے اور اس کو غلط استعمال نہ ہونے دے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ وہ خود دیکھ لے گا۔ اور دوسری بات، دونوں رانوں کے درمیان وہ جو مسئلہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑا نقصان اس سے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ گالی اصل میں جب دی جاتی ہے عموماً لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، کم از کم اس کے سامنے تو ہوتی ہے جو اس کو دی جا رہی ہے، اور جب اعلانیہ کوئی انسان گناہ کا کام کرے تو وہ فسق ہے۔ تو مسلمان کو جو گالی دینا ہے یہ بھی فسق کی ایک قسم ہے۔ بہت سارے لوگ ویسے ہی عادتاً وہ گالیاں اپنے بات چیت میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتی ہے آدمی کو۔ اس وجہ سے کم از کم اتنا تو زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ کوئی گالی زبان پہ نہ آئے، کلمہ کفر زبان پہ نہ آئے۔ ورنہ وہ ہمارے پشتو میں ضرب المثل ہے کہ وہ بات نے زبان سے کہا تو مجھے منہ سے نکالو نا، میں تمہیں ایک شعر سے نکلواتا ہوں، شعر سے نکلواتی۔ وہ بالکل صحیح۔ بعض دفعہ کوئی بات ایسی انسان کے زبان سے نکل جاتی ہے جس پہ بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے، لیکن وہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو واپس کرنا
ممکن نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اس کے کانسیکوینسز بہت دور تک چلے جاتے۔ ہم نے FSC کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا انشاء اللہ خان کا، وہ ایک گزرے ہیں، تو یہ درباری آدمی تھے اور نواب صاحب کے ساتھ تھے۔ نواب صاحب کی محفل جمتی تھی، تو یہ نواب صاحب جو تھے وہ باندی کے بیٹے تھے، تو ویسے بھی بعض ایماندار لوگوں میں شیخی پسندی زیادہ ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کہتے جی بھائی ہم بھی تو نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین دونوں طرف کے سید کو کہتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی جو باپ کی طرف سے۔ تو انشاء اللہ خان ویسے مطلب ان کا بڑا پسندیدہ وہ درباری تھا، لیکن مسلسل وہ بولتا جاتا تھا، اس کا فن یہی تھا۔ تو اس نے کہا نجیب الطرفین بلکہ انجب، بس بات زبان سے نکل گئی۔ یہ اصل میں اردو کے ایک محاورے کے ساتھ مل گئے بات۔ اردو کا محاورہ یہ کہ باندی کا بیٹا انجب کہلاتا ہے۔ اب وہ باندی کا بیٹا تو تھا، بس اس بات کو نواب صاحب نے دل پر لے لیا۔ اس کی بعد کی زندگی بڑی ہی خراب زندگی ہو گئی، جیل میں رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب دیکھو صرف ایک بات تھی، قصدن بھی نہیں کی تھی، بے احتیاطی ہو گئی، نتیجتاً نقصان کتنا ہو گیا۔ یہ میں نے ایک دنیا کے نقصان کے حساب سے بتایا، اس طرح دین کا نقصان انسان بہت کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ کبھی اس طرح کوئی تانا دیتا ہے کسی کو، کسی بیچارے کا دل کو چیر لیتا ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف پہنچتی ہے۔ ہم آج کل شادی بیاہ کے محفلوں میں دیکھتے ہیں، اس وقت تو میں جاتا بھی نہیں ہوں، معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ اس میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ تو اس میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں یہ بعض ان میں پکڑ قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، پھر سب ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ بیچارہ وہ جو ہے نا وہ جیمتا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو وہ کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ زیادہ بھی ہوتے ہیں اور وہ تیز بھی ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں پہ تانے دیتے ہیں جس پہ تانا دی نہیں جاتا۔ مثلا کہ اگر جسم میں کوئی نقصان ہے، تو مثلا بینگا ہے کوئی، تو ظاہر ہے اس کا اپنا نقصان تو نہیں ہے، اگر کوئی اور نقصان ہے کسی کا تو ظاہر ہے مطلب وہ تو اس کے اللہ پاک نے جیسے پیدا کر لے، لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں باتوں پہ۔ اس وجہ سے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ متفقون علیہ حدیث شریف ہے۔ چغلی یہ ایک عادت ہے، بری عادت۔ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات سن کے دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ تو جو مطلب جو ہے نا کہ وہ اس طرح وہ کرنے والے جو ہے وہ ایک کی بات سن کے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ مشمان کا تلاوت۔ تو چغلی جو ہے نا مطلب ہے کہ ایسی بری عادت ہے کہ جو انسان کو انسان سے لڑاتی ہے، ایک فن بن جاتا ہے۔ بعض لوگ باتوں کو اس طرح موڑ دیتے ہیں کہ وہ بے شک اس نے مطلب کیا ہو گیا، لیکن اس سے شر ہی پھیلتا ہے، بڑا نقصان ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، مجھ سے کہا جی پہلے دو دوست تھے، علماء تھے،
بعد میں کچھ بات پہ اختلاف ہو گیا تو ایک بات ظاہر ہے پھر وہ جب اختلاف ہو جاتے پھر محفلوں میں باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. کسی نے ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچائی تھی تو مجھے کہا جی وہ اس طرح کہتے ہیں. اب میں نے کہا کہ یقیناً اس وقت تو اختلاف ہے، لیکن جب اختلاف نہیں تھا تو بڑا حمایت کی باتیں کرتے تھے. تو میں نے وہ پہلے دور والی بات اٹھا کے میں نے کہا حضرت میں نے تو ان سے آپ کی بڑی تعریفیں سنی، وہ تو آپ کو بہت زیادہ مطلب جو ہے نا یاد کرتے رہے اور آپ کے مطلب جو ہے نا بہت زیادہ حق میں بولتے رہے. تو بہت خوشی ہے کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، آپ نے میرے دل بہت خوش کر لیا، ایک مسلمان کے لیے میرا دل صاف کر دیا. ظاہر اور کیا بات تھی، بات بھی صحیح تھی. اس واقعے سے ان حالات سے پہلے تو ایک دوسرے کے دوست تھے. تو اب ضرورت ہی کیا ہے کہ خواہ مخواہ یہ مخالفت کی باتیں ایک دوسرے کی پہنچائی جائیں. آمنے سامنے ہو تو چلو کوئی بات ہے، پھر کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، لیکن پیٹ پیچھے یہ تو فساد ہی فساد ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. نیز ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک سچ نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. مسلم شریف کے اندر. اب یہ جھوٹ اور سچ جو ہے یہ بھی زبان کا فعل ہے. بعض دفعہ انسان جھوٹ بڑے معمولی چیز کے لیے بولتا ہے، ان لوگ کی نظروں میں ذرا وقت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ جب وہ بات غلط ثابت ہوگی تو جو وقت تھی وہ بھی گر جائے گی. مطلب اگر وہ کوئی مثال کے طور پر کوئی عیب اس میں ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی خیال نہیں رکھ رہے تو یہ جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا اس میں کہ یہ جھوٹا بھی ہے. تو خواہ کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بعض لوگ عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ بعد میں انسان کو پچھتانا پڑے. اور یہ بھی ایک بات سناؤں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے پھر اس کے لیے پھر انسان پھر حساب کرتا رہتا ہے، بھائی مطلب یہ اس طرح نہیں تھا، یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ سارے مطلب جو ہے نا وہ جھوٹ. تو یہ پہلے ہی سے انسان خیال کرے، کیا ضرورت ہے؟ یہ جھوٹی آن بان یہ بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا اپنے جھوٹے آن بان بنا لیتے ہیں، اس سے بھی بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جو جو اس کو ناپسند کرتا ہو. عرض کیا گیا تو فرمائی کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہتا ہوں، اس پر آپ سے فرمایا یہی تو، اگر وہ بات اس میں ہو جس کا تو ذکر کرے تبھی تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ بات ہو ہی نہیں جو تو ذکر کر رہے تب تو نے اس پر بہتان باندھا، جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اب اس میں واقعی بہت کم لوگ ہیں، جی میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کر سکتا ہوں، بھائی تو کون سا کمال تو کر رہا ہے، منہ پر بے حیائی ہوگی اگر وہ بات کر رہے ہو اور پیٹھ پیچھے غیبت ہوگی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ بھئی اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو پھر تو بات صحیح ہے. مثال کے طور پر حاکم ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی خاندان کا بڑا ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے کسی چیز کا، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس نے بات کی ہے، تو یہ والی بات جو ہے نا مطلب انسان کو وہ کرنی چاہیے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تو نہ کریں. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی. سبحان اللہ. واقعتاً بہت ساری چیزوں سے بچ گیا چپ رہنے سے. چپ رہنا بہت ماشاءاللہ بہت بڑی عقل مندی ہے. اپنے بہت سارے عیوب کو چھپا دیتا ہے. ہاں جی، اگر انسان چپ رہتا ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ
وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہ ہو۔ اس کو ترک مالا یہ نہیں کہتے، مطلب جو ہے نا وہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اس چیز کو تو چھوڑنا ہی بہتر ہے نا۔ ترک لا یعنی یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ہمارا بہت سارا وقت فضول باتوں میں لگتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان اوقات میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو خاموش رہیں، خاموش رہنے سے فائدہ ہوگا، حفاظت ہوگی، اور ذکر کرنے سے ماشاءاللہ اجر ملے گا۔ اس وجہ سے ذکر کے جو عادت ہے نا وہ بنانی چاہیے۔ ویسے تو انسان ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن عادت جب نہیں ہوتا تو نہیں کر سکتے۔ تو عادت بنانے کے لیے انسان کو پہلے بہت سارا ذکر کرنا ہوتا ہے تاکہ مطلب اس کے ذکر جو ہے نا اس کے دل میں رچ بس جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب یہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں نا تو وہ جو دل ہے وہ چونکہ ذکر کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، وہ خود بہت اس کو ذکر پہ لاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر پہ وہ جو ہے نا وہ اس کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ چونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر روشنی ہے دل کی، اطمینان ہے۔ اب یہ جو روشنی دل میں پہنچ جائے تو دل اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ ذکر نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ظلمت اندھیرا ہوتا ہے، اسے گھبراتا ہے، تو فوراً وہ رسپانس کرتا ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ ذکر ہونا چاہیے۔ تو پھر انسان جو ہے نا مطلب وہ ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں۔ عادی بنانے کے لیے ہم اکثر بتاتے ہیں، جب خانقاہ میں لوگ آتے وقت لگانے کے لیے تو ان کو کثرت کے ساتھ ذکر بتاتے ہیں۔ تو بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا سارا کیوں بتاتے ہیں، مطلب تھوڑا سا ہی کافی ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں باقی تو یہی ہے کہ مطلب آپ اپنے فرائض اور یہ تمام کام جو ہے نا وہ اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے، لیکن خانقاہ میں تو اپنے وقت ہی اس کے لیے دیا ہوا ہے نا۔ جب وقت دیا ہے تو اب اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ عادی کر لو۔ جب ذکر کے ساتھ عادی ہو جاؤ گے پھر جہاں بھی جاؤ گے تو ذکر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کا بہت آسان میں بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کی مثال کے طور پر ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ آپ نے لیا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے اور ڈاکٹر ابھی نہیں پہنچا، رش میں پھنس گیا یا مریض بہت زیادہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو آدمی کٹتا رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، کچھ مطلب اس کو سمجھ نہیں آتا۔ ایسے وقت میں اگر وہ ذکر کا عادی ہے تو پریشانی نہیں ہوتا، بس وہ کہتے ہیں بھائی گھر میں بھی تو ذکر ہی کر رہا تھا تو ادھر ذکر کروں گا۔ اچھا، اس طریقے سے اگر کوئی جہاز لیٹ ہو جائے یا گاڑی لیٹ ہو جائے یا کوئی اور مطلب انسان کو انتظار کرنا پڑ جائے کسی موقع پہ، سبحان اللہ وہ ذکر کرنا شروع کر لے گا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسا نہ ہو تو پھر ذکر کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ذکر کے لیے وہ ایسے چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ذکر کو عادت بنانا چاہیے، اس سے پھر ماشاءاللہ یہ سارے فائدے خود بخود حاصل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو کہ اس کے منہ پر اس کی بات کہے اور اس کے دوسرے کے منہ پر اس کی، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی۔ یہ چونکہ وہ آگ اس لیے کہ وہ لڑا رہے لوگ، اور آگ لڑائی تو آگ ہے، فساد ہے، تو وہ زبان اس کی جو ہے نا مطلب وہاں آگ کی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی تو نہ مرے گا وہ شخص جب تک اس گناہ کو نہ کرے۔ راوی نے کہا یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ جب اس گناہ سے آر دلا دے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی بری عادتوں میں تھا اور پھر بعد میں اس نے توبہ کر لیا۔ اب توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کا سب کچھ معاف کر دیا، تو تم کون ہو حساب کرنے والے؟ حساب تو اللہ پاک کرے گا، تو حساب نہیں کر سکتا۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کتنے غلطیوں میں مبتلا ہو، اور کم از کم یہ ایپ تو کر ہی رہے ہو نا، جو مطلب اس کو تانے دے رہے ہو، یہ تو کر ہی رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مطلب کسی کو بھی تانا مارتا ہے جو کسی چیز سے توبہ کر چکا ہو، تو یہ اللہ جل شانہ کا نظام قانون اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ موت سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر توبہ سے قبل
آر دلائی تو گویا اس پر وعید کا مستحق نہیں ہے، مگر یہ بھی ممنوع ہے کیونکہ توبہ سے قبل بھی خیر خواہی سے نصیحت کرنا چاہیے۔ آر دلانا اس وقت بھی برا ہے اگر آر دلانے مسلط ہو تو دوسری بات ہے۔ مطلب بعض دفعہ بعض لوگ اس کے بغیر سنتے نہیں ہیں، مطلب محسوس نہیں کرتے، تو ان کو تو چلو ٹھیک ہے اگر اس سے کوئی فساد نہ بنتا ہو، لیکن اس سے قبل جو ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو ظاہر ہے اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، تو تم کون اس کے ساتھ حساب کرنے والے؟ اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے رنج پر خوشی ظاہر نہ کرنا، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے مبتلا کر دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ دشمن ہوتا ہے کسی کا، ہر رشتہ داریوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی بیمار ہو جائے تو آدمی خوش ہو جائے، دیکھو نا اس طرح کر رہا تھا تو ابھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ بھائی خوش نہیں ہونا چاہیے، جب اس کے ساتھ ہو رہے ہو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کرنے والا ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ پاک اس بار پر تجھ سے ناراض ہو جائے اور تجھ پر بھی وہ مصیبت ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت مشکل بات ہے۔ مطلب اس وجہ سے ہمیں کسی کے مصیبت پر ہمیں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ یہ اصل میں بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نا، خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک فاسق فاجر کی تعریف ان سے دنیائی مفادات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ مطلب اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو فاسق کی تعریف کرتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ منہ پر تعریف کرنے والے آپ کو وہ ہے تو خوش آمدی، لیکن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کا گردن مار رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ مطلب اگر آپ میں وہ آ گیا، یعنی وہ جب آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی، تکبر آ گیا، تو آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، تو وہ اس نقصان کا ذریعہ بن گیا۔ اس وجہ سے اس کو یہ گویا کہ اس کی حوصلہ شک نہیں کرنے کے لیے اس کے منہ میں مٹی، ہاں جی، تاکہ جو ہے نا آئندہ کے لیے وہ ایسا حرکت نہ کرے۔ بعض بزرگوں نے ایسا عملی طور پہ بھی کیا ہے، ہاں جی، مطلب کسی نے ان کی تعریف کی، انہوں نے اٹھا کے غالباً گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، تو ان کے منہ میں مٹی دے دی، کہتے میں حدیث شریف پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ ان کو سختی سے منع کرو، البتہ اگر کسی وجہ سختی کی ہمت نہ ہو یا مناسب نہ ہو، پھر نرمی سے منع کرنے کا مذائقہ نہیں ہے۔ حالات آج کل جیسے ہیں، ظاہر ہے گنگوئی رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ان کی طرح تھے، لہٰذا ان نے تو مان لیا ہوگا، لیکن آج کل اگر کسی کے ساتھ یہ کرو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ باطل ہو، یعنی جس موقع پر شریعت نے اجازت نہ دی ہو اس موقع پر جھوٹ کو چھوڑ دو، اس کے واسطے جنت کے کنارے پر مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جو شخص جھگڑے کو ترک کر دے اس حال میں کہ وہ حق پر ہے تو اس کے واسطے جنت کے درمیان مکان بنا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا حق نہیں ہے لیکن وہ ٹانگ اڑا رہا ہے، یہ میری چیز، اور لوگ پریشان کیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اللہ سے ڈر کر توبہ کر کے اس کو چھوڑ دے گا، بھائی ٹھیک ہے جی میں نہیں لے رہا، تو اللہ پاک اس کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایک بری خصلت سے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچا دیا۔ اور اگر وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ خواہ فساد ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، میں چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کا حق ہو، تو اس وقت اللہ پاک اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے بوجہ اس فعل ناشائستہ کے بدبو کے جو اس بندہ نے کیا ہے۔ دیکھیں بدبو کی 2 ریزنز ہوتی ہیں، ایک اس کا اسپریچول ریزن ہے اور ایک اس کا فزیکل ریزن ہے۔ فزیکل ریزن جو ہے نا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بعض چیزیں جلتی ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، بعض چیزیں سڑتی ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، ہاں جی، بعض چیزیں پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے بدبو آ جاتی ہے۔
یہ انسانوں کے لیے، انسان اس بدبو کو سینس کرتے ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن جو بدبو گناہ سے آتی ہے وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں. اور بعض انسان فرشتوں کے ساتھ اتنا میل جول ہوتا ہے ان کا اچھے اعمال کی وجہ سے کہ ان میں بھی فرشتوں کی وہ خصلت آ جاتی ہے، تو ان کو بھی ایسی چیزوں سے بدبو آنے لگتی ہے، نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بالوں کو قے کرتے دیکھا گیا ہے. ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولا گیا، ان کو کیا ہو گیا؟ اب کیا غیر اختیاری چیز ہے، مطلب ظاہر انسان کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت فرشتوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ جو اسپریچول بدبو ہے اس کو بھی سینس کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کا اثر اس کے فزیکل سسٹم پر ہونے لگتا ہے. ہاں جی، تو یہ بات مطلب جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ جو ہے نا کسی مرحلے پہ بھی نہیں بولنا چاہیے، بہت خطرناک گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نہ تانا مارنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بے حیائی کی بات بکنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد زبان ہوتا ہے. تانا مارنا ابھی گزر گیا، اس کے بارے میں حدیث شریف گزر گئے. مطلب یہ ہے کہ کسی کے عیب کو اچھالنا اور کسی کے مطلب جو ہے نا وہ یعنی کسی کو ان کے کم ہونے کا یا اس مطلب کمزور ہونے کا اس کا وہ دینا، یعنی وہ یاد دلانا، یہ تانا مطلب مارا جاتا ہے. لعنت کے الفاظ بعض لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. لعنت یہ اللہ پاک کا نظام ہے. لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. تو مجھے بتاؤ انسان رحمت سے دور کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. تو وہ اس کا نظام ہے، تو ہمیں یہ نہیں. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی شخص ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ مطلب یہ ہے، تو اس کے لیے وہ قانون بتا دیے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے، لہٰذا اس میں کسی کا نام نہیں ہے لیکن حقیقت کا بیان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر وہ اللہ پاک کا قانون ہے، وہ ہمارا اور آپ کی بات نہیں ہے. اور نہ بے حیائی کی بات بکنے والا ہوتا ہے. بے حیائی اصل میں انسان کی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سچ بھی ہوں لیکن اس کا ظاہر کرنا مناسب نہ ہو، تو جو اس کو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی بے حیائی کہتے ہیں. یہ بعض گاؤں میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں بہت کھل کے کرتے ہیں، اور لوگ ان کو سن کے ہنستے ہیں. وہ تھے ہمارے جہانگیرہ میں بھی ایک شخص ایسے تھے، بہت ہی زیادہ اس قسم کے مطلب باتیں کرتے تھے، اپنے گھر کی باتیں، دوسروں کی، مطلب کسی کے. وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا فرینک ہے. میں خدا کے بندو، جس چیز اللہ نے روکا ہے تم کیا اس کی تعریف کرو گے؟ تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے. جس چیز کو اللہ پاک نے بیان کرنے سے روکا ہے تو حکمت یہی ہے کہ اس سے رک جاؤ، اس کو نہ کرو، بے شک وہ صحیح کیوں نہ ہو، صحیح بات ہو. اب جیسے میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے، پردے کی باتیں. اب اگر کوئی اس کو ظاہر کرتا ہے تو بے حیائی، وہ مطلب ظاہر وہ حیا اس میں نہیں. اور نہ بد زبان ہوتا ہے. یہ انسان جو بھی بات کرتا ہے نا، اگر وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے کرتا ہے تو بے شک صحیح باتیں کیوں نہیں کر رہا، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اخرا ان غریو شہی پیوخ کاری ببل بد، یعنی کاؤ اور پیٹ بھر لو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہاں تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہے، لیکن ایک پہ انسان اچھا نظر آتا ہے، دوسرے پہ برا نظر آتا ہے. تو انسان کو اچھی زبان اختیار کرنی چاہیے جس سے
نفرت نہ پھیلے، جس سے کسی چیز کی ناقدری نہ ہو، جس سے کسی کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے، ایسی زبان انسان بول لے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، اگر کسی کو کہہ دیا تو، بات تو ٹھیک ہے، انسان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کہہ دیں آپ، تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے، اس کی عزت آپ نے کی تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ ہاں جی، اور اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس قسم کی بات کر لی جو کہ مطلب یعنی انسان کو غصہ دلانے والی ہو یا بے عزت کرنے والا ہو، تو ظاہر ہے اس قسم کی باتوں سے پھر ریئیکشن کے طور پہ پھر وہی چیزیں آئیں گی، ماحول خراب ہوگا۔ تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد زبان ہوتے ہیں، ان کی عام باتوں میں بھی اتنی مطلب غلط باتیں ہوتی ہیں غلط طریقے سے کہ اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب جب تک اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں لوگ، تو مجبوراً لوگ سنتے ہیں، لیکن جس وقت تو کسی لوگوں کا اپن پہ قابو آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری کسریں نکال لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا بہت خیال رکھنا چاہیے، زبان اچھی بولے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ملحظہ انسان کو اپنی نگاہ بھی بلند رکھنی چاہیے، یعنی جنت کا اور اللہ پاک کی رضا کا، ہاں، اور اچھی طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ ہاں جی، تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر لوگوں کا اعتماد آ جاتا ہے، پھر لوگ ان کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں اور اللہ پاک بھی ان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔